بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہاؤ ٹو فائنڈ آؤٹ اے سبجیکٹ اینڈ این آبجیکٹ۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو میں ہم فارمز آف اے سینٹینس کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ ایک فقرے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، سمپل سینٹینسز ہوتے ہیں، ایکٹیو سینٹینسز ہوتے ہیں اور پیسیو سینٹینسز ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو تینوں کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلے بات کرتے ہیں سمپل سینٹینسز کے بارے میں۔ یہ ایسے فقرات ہوتے ہیں جن میں کسی ناؤن یا پروناؤن کے بارے میں سمپلی کچھ بتایا جائے، ان کو ہم سمپل سینٹینسز کہتے ہیں۔ یاد رکھیں ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان میں کوئی مین ورب نہیں ہوتا۔ ایسے فقرے 3 انداز میں استعمال ہو سکتے ہیں، جو کہ آنے والی سلائیڈ میں مثالوں کے ساتھ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں سے کچھ فقرات ایسے ہیں جو پہچان ظاہر کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ملکیت ظاہر کرتے ہیں اور کچھ حالت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب ہم پہلے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پہچان ظاہر کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں کیا ہوں، یعنی کہ ایک مثال ہے آئی ایم اے ٹیچر، میں ایک استاد ہوں، یہ پہچان کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی مختلف فقرات ہوں گے، یعنی کہ آئی ایم اے ڈاکٹر، آئی ایم اے پروفیسر وغیرہ وغیرہ۔ آگے ہم دوسرے والے میں فقرے میں آتے ہیں جو کہ ملکیت ظاہر کر رہا ہے۔ آئی ہیو اے کار، یہ ملکیت ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے، یعنی کہ میرے پاس کچھ ہے۔ اسی طرح سے ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں، آئی ہیو اے موبائل۔ اسی طرح سے بہت ساری اور مثالیں بھی ہیں۔ تیسرے نمبر پر آ جاتے ہیں جو کہ حالت کو ظاہر کر رہا ہے، آئی ایم ویری ہیپی۔ ٹھیک ہے، یہ حالت بتا رہا ہے میری کہ میں خوش ہوں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی سمپل سینٹینسز کی 3 فارمز۔ آگے والی سلائیڈ میں ہم ایکٹیو سینٹینس کے بارے میں جانیں گے۔ ایکٹیو سینٹینسز ایسے فقرات ہوتے ہیں جن میں نمایاں بات سبجیکٹ کی ہو رہی ہو اور وہ فقرے میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہو، اس کو ہم ایکٹیو سینٹینس کہتے ہیں۔ یہ میں نے ایک مثال لکھی ہوئی ہے، اب ہم ان سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایکٹیو سینٹینس ہے یا نہیں۔ امجد از گوئنگ ٹو اسکول۔ اب امجد جو ہے وہ ہمارے پاس ہے سبجیکٹ، اور وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، وہ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اسکول، یعنی کہ یہ ایک ایکٹیو سینٹینس ہے۔ دوسرا دیکھ لیتے ہیں، آئی ایم گوئنگ ٹو بازار۔ اس میں میں ہوں اور میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ جا رہا ہوں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ بھی ایک ایکٹیو سینٹینس ہے۔ پہلے فقرے میں تو نمایاں بات امجد کی ہو رہی ہے جو کہ سبجیکٹ ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، اس لیے یہ ایکٹیو سینٹینس کہلائے گا، اور دوسرے میں بھی یہی بات دہرائی گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پیسیو سینٹینسز کی۔ ایسا فقرہ جس میں نمایاں بات آبجیکٹ کی ہو رہی ہو اور وہ خود تو کچھ نہ کر رہا ہو بلکہ اس پر کچھ کیا جائے، تو گرامر کے لحاظ سے ہم اس کو پیسیو سینٹینس کہتے ہیں۔ نیچے آنے والی سلائیڈ میں نے 2 مثالیں لکھی ہیں، اور ہم ان مثالوں سے واضح کریں گے کہ پیسیو سینٹینس کیا ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے۔ اس سلائیڈ میں ہم 2 مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیسیو سینٹینس کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، احمد از پنشڈ، اور دوسرا ہے علی از بینگ پنشڈ۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں سینٹینسز پیسیو کے ہیں۔ اس فقرے میں دیکھیں، اوپر والے فقرے میں دیکھیں، اس فقرے میں نمایاں بات اسلم کی ہو رہی ہے، لیکن غور کریں وہ خود کچھ نہیں کر رہا بلکہ اس پر کچھ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس کو مارا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ پیسیو سینٹینس کہلائے گا۔ اور نیچے والا دیکھیں گے، علی از بینگ پنشڈ، تو اس میں بھی علی بھی کچھ نہیں کر رہا، اس کو مارا جا رہا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ پیسیو سینٹینس ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ پیسیو سینٹینس میں
ہمیشہ سبجیکٹ جو ہے آبجیکٹ کچھ بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، بلکہ اس پر کچھ کیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان تینوں فارمز یعنی کہ سمپل، ایکٹیو اور پیسیو سینٹینسز کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری آ گئی ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔